السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں بہت ہی کم وقت میں بہت ہی قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گا۔ میرے بھائیو، میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ رواہ البخاری حدیث نمبر 6477، رواہ المسلم حدیث نمبر 2988۔ رابی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندہ چھان بین کے بغیر جو کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی کھائی میں اس سے کہیں دور جا گرتا ہے، جتنی دوری آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص بغیر چھان بین کیے ہوئے، بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے اگر وہ بات سنی سنائی بات سن کے پھر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، دوسروں کو کہہ دیتے ہیں، دوسروں کو بتا دیتے ہیں، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو، آج کل اکثر و بیشتر لوگ یہی کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کوئی اسی عمل میں مبتلا ہے جو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم بھی اس کو سنتے ہیں، دوسروں کو بتا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ سنتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بتا دیتا ہے۔ ہمیں اس کی حقیقت ہی معلوم نہیں رہتی کہ اصل میں یہ حقیقت میں صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جو کہتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس پر عمل کر بیٹھتے ہیں جو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنی ہے۔ اس کی حقیقت جاننی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی چھان بین کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی بھی شخص بغیر تحقیق کیے بغیر چھان بین کیے کچھ بات کہہ دیتا ہے تو ہم بھی اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم بھی اس بات کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، ہم بھی اس بات کو دوسروں کو نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کی تحقیق کریں گے، ہم اس کی چھان بین کریں گے، اس کے بعد ہی ہم اس پر عمل کریں گے یا پھر ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص یہ سب سننے کے باوجود یہ عمل کرتا ہے تو پھر اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاؤں سے ایک شخص دوڑتے ہوئے آ کر کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے فلاں شخص کی موت ہو گئی۔ اب میرے بھائیوں بتائیے، کیا آپ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ مسجد میں جا کے یہ اعلان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاں وہ شخص کی موت ہو گئی ہے، یا پھر آپ سب سے پہلے یہ کام کریں گے، اس کی حقیقت جانیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، اس کی چھان بین کریں گے؟ آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے حقیقت میں اس کی موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، ہمیں اس عمل کو رد کرنا ہوگا، اس کام کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ بھی یہ عمل کرتے ہیں کہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں دوسروں کو بھی آپ بھی بتا دیتے ہیں، تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات سن کر آپ خود مضبوط ہو جائیے، اور اگر آپ کو کچھ بھی کوئی بات کہتا ہے تو پہلے آپ تحقیق کیجئے۔ اگر آپ کو وہ بات صحیح لگتا ہے، آپ کو بات صحیح نکلتی ہے، تو پھر آپ دوسروں کو بولیے، ورنہ آپ بھی خاموش رہ جائیے، دوسروں کو بغیر تحقیق کیے کچھ بھی نہیں بولیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر برائی سے بچائے رکھ، تو ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے اور نیک باتیں دوسروں کو بتانے کے توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اسی طریقے سے کم وقت میں قیمتی باتیں جاننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔